نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور ہمارے پیارے نبی اکرم الاولین والآخرین شافع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد آج محمدی مسجد مدرسہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ مسجد اور مدرسے کی اس جامعہ کی سالانہ تقریب منعقد کی جا رہی ہے۔ طلباء اکرام کو آج سند فراغت ملنی ہے، ان کی دستار بندی ہونی ہے، اور وہ طلباء اکرام کی جنہوں نے قرآن مجید حفظ مکمل کیا ہے، آج ان کے لیے بھی بڑی سعادت کا وقت ہے۔ ماں باپ بھی خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے اس پرفتن دور میں اپنے بچوں کو دنیا کے فتنوں سے، دنیا کے جھمیلوں سے، دنیا کی زیب و زینت سے دور رکھتے ہوئے اللہ کے دین کے لیے مدارس کا انتخاب کیا، اور اللہ کی توفیق سے آج سال بھر جو طلباء اکرام اور طالبات پڑھتی رہی ہیں، آج اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ اسناد کی صورت میں بھی انشاءاللہ انہیں ملے گا۔ یقینی طور پہ یہ تو دنیا کی خوشیاں طلباء اکرام کو حاصل ہوتی ہیں، لیکن اصل خوشی، اصل مقام، اصل رفعت اور مرتبت قیامت کے دن اللہ تعالی ان لوگوں کو عطا فرمائے گا۔ قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، 30ویں سپارے میں سے سورہ اقرأ بسم ربک الذی خلق کی ابتدائی آیات، یہ وہ آیات ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی محمد علیہ السلام پر پہلی وحی کے ذریعے اپنے آخری نبی علیہ السلام کو ان آیات سے نوازا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ یہ پہلی وحی، میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ اللہ کے کلام کی بھی ابتدا ہے، نبی علیہ السلام پر جو وحی نازل کی جاتی رہیں یہ اس کی بھی ابتدا ہے، اللہ کے دین کی، اللہ کی شریعت کی، اور ہمارے پیارے نبی محمد علیہ السلام کی سیرت کی بھی ابتدا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک نام کے ساتھ ان ساری چیزوں کی ابتدا کی، اور ان چند آیات میں جو پہلی وحی کی صورت میں اللہ نے عطا فرمائی،
اللہ نے ان آیتوں میں پڑھنے کا ذکر کیا ہے، اقرا۔ ان آیات میں رب العالمین نے علم کا ذکر کیا ہے، اللہ نے تعلیم کا ذکر کیا ہے، ان آیات میں رب العالمین نے قلم کا ذکر کیا، اور علم حاصل کرنے والوں کا مقام، ان کی حیثیت، اہل علم کی رفعت اور مرتبت کا یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ امام قرطبی لکھتے ہوئے اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ علم اور اہل علم کا اس آیت سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ رب العالمین نے اس آیت میں جہاں پر اپنا ذکر کیا وہاں اللہ نے فرشتوں کا ذکر کیا، اور جہاں رب نے فرشتوں کا ذکر کیا ہے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اہل علم کا اور علم کا ذکر کرتا ہے۔ یہ معمولی اعزاز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل علم کو فرشتوں کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اور قرآن مجید آپ پڑھ کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ اے میرے پیارے نبی، آپ مجھ سے دعا کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے، اللہ سے مانگیں، التجائیں کریں۔ اللہ کیا مانگنا ہے؟ رب نے فرمایا قل، اے نبی یوں کہیے، رب زدنی علما، اللہ مجھے علم ہی نہیں بلکہ اللہ مجھے بہت سارا علم عطا فرما دے، میرے علم میں اضافہ فرما۔ علم میں اضافے کی دعا اللہ نے آسمانوں سے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی، حکم دیا، آسمانوں سے آرڈر دیا ہے کہ جتنا ہو سکے آپ اللہ کے علم کو حاصل کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ جو ہو سکے اللہ زیادہ سے زیادہ مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم سے نوازتا رہے۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ اس علم کے ذریعے لوگوں کو بلندیاں عطا کرتا ہے، اس علم کے ذریعے اللہ وقار دیتا ہے، اس علم کے ذریعے امن قائم ہوتا ہے، اس علم کے ذریعے امن قائم ہوتا ہے، اللہ اکبر، جہالتیں دور ہوتی ہیں۔ رب العالمین یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم لوگوں میں وہ خوش نصیب کہ جن کو ایمان کی دولت سے اللہ نے نوازا ہے، اس ایمان کی بدولت اللہ نے تمہیں بلندیاں عطا کی ہے، اور اللہ ان کو بھی درجات عطا فرماتا ہے کہ جن کو ایمان بھی ملتا ہے اور ایمان کے ساتھ ساتھ وہ علم کے لیے کوششیں کرتے ہیں، رب العالمین ان کے درجات کو مزید بلند کر دیتا، مزید بلند کرتا ہے۔ ایک عام انسان عبادت گزار ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکاتوں پر زکاتیں، اس کی ادائیگی میں اس نے اپنے آپ کو مصروف کیا ہوا ہے، کوئی کمی نہیں چھوڑتا، کوئی کجی نہیں چھوڑتا، لیکن یقینی طور پر ایک عابد میں اور عالم کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے۔ دین کو جاننے والا، دین کے علم کو حاصل کرنے والا، زمین و آسمان کا اس میں فرق ہے۔ ایک عالم رات کی تاریکیوں میں اپنے آرام کے لیے اپنے بستر پہ سوتا ہے، اور ایک عابد پوری رات مصلی پر کھڑا ہو کے عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ اللہ اکبر، عبادت کرنے والا اگرچہ پوری رات عبادت کر رہا ہے، لیکن ایک عالم دین اگر سنت کے مطابق، اللہ کے آسمانی علم کے مطابق اگر وہ اپنے بستر پر سو رہا ہے، پوری رات عبادت کرنے والا اپنی عبادت کر کے بھی اس سونے والے عالم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مقابلہ کرنا تو دور کی بات ہے، اس کی برابری کو بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے گئے
من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ دنیا میں اللہ کسی کے ساتھ خیر اور بھلائی کا اگر ارادہ کرتا ہے تو رب العالمین اسے دین کی سوجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے، اللہ اسے دین کا علم عطا کر دیتا ہے۔ جس سے اللہ خیر کا ارادہ کرے، بھلائیوں کا ارادہ کرے، اگر دنیا میں اللہ کسی کو کامیابیوں اور کامرانیوں سے ہمکنار کرنا چاہتا ہے، اس کو لوگوں میں ممتاز کرنے کے لیے رب العالمین اسے دین کا علم عطا کرتا ہے۔ اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے والوں کا رب العالمین نے کتنا مقام رکھا ہے۔ پیارے محبوب علیہ السلام کے صحابی جناب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گئے، وہ دمشق میں گئے، ایک شخص دور دراز سے سفر کر کے حضرت ابو درداء کی خدمت میں پہنچتا ہے اور آ کر کہتا ہے میں اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، میں حدیث کے طلب کے لیے آیا ہوں کہ اللہ کے رسول کی حدیثیں آپ کو یاد ہیں، آپ کے فرامین سے آپ واقف گئے، آپ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، آپ کو اللہ کے نبی کی معیت ملی ہے، آپ کو نبی علیہ السلام کی رفاقت ملی، آپ ہم سے ممتاز اس لیے ہیں کہ اللہ نے آسمانی علم سے آپ کو اپنے نبی کے ذریعے نوازا ہے، میں آپ سے علم دین سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ ابو درداء کہتے گئے آنے والے سچ بتا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ تو تجارت کی نیت سے آیا گئے، خرید و فروخت کی نیت سے آیا گئے، کاروبار کی نیت سے آیا گئے۔ آنے والا کہتا گئے نہیں نہیں ابو درداء، میں تو تمہارے پاس صرف اللہ کے رسول کی حدیثیں سیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے آیا ہوں۔ ابو درداء کہتے من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ۔ کیونکہ تو سفر کر کے آیا ہے، مشقتیں برداشت کر کے آیا ہے، اللہ اکبر، تو نے علم حدیث کے لیے سفر کیا ہے۔ اور جو شخص دنیا میں اللہ کے دین کے لیے سفر کرتا ہے، گامزن ہو جاتا ہے، کوششوں میں لگا رہتا ہے، رب العالمین ایسے خوش نصیب کے لیے جنت کے راستے ہموار کر دیتا ہے۔ جو اللہ کے دین کے حصول کے لیے کوششیں کرے، اللہ اس کے لیے جنت کے راستے کھول دیتا ہے۔ اور پھر آگے کہتے ہیں کہ آسمان کے فرشتے علم دین کے حصول کے لیے اگر کوئی نکلتا گئے، آسمانی فرشتے اس کے نیچے اللہ اکبر اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ زمین و آسمان کی تمام مخلوقات اس کے لیے استغفار کرتی ہے، اللہ یہ تیرا دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلا گئے، یہ سفر میں گئے، یہ مشقتیں برداشت کر رہا گئے، ہر مخلوق اللہ سے کہتی ہے اللہ علم دین حاصل کرنے والے کے گناہوں کو معاف کر دے۔ حتیٰ کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ سمندر کی مچھلیاں، یہ سمندر میں رہنے والے کیڑے مکوڑے بھی اللہ سے استغفار کرتے گئے، دعائیں کرتے گئے۔ رب العالمین نے عابد پر عالم کو اتنی فضیلت دی ہے، جس طرح چودھویں کا چاند نظر آتا ہے، ستاروں کے جھرمٹ میں ستاروں کی روشنیاں ختم ہو جاتی ہے، چاند پہلی تاریخ کو بھی نکلتا ہے، چاند حالانکہ چاند ہے لیکن جو چودھویں کا چاند ہے اس کا کیا کہنا، سورج بھی نکلتا ہے، پوری دنیا کو اپنی روشنی سے منور کر دیتا ہے، روشن کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، جب دنیا میں کسی کے حسن کی بات آتی ہے، کسی کے جمال اور کمال کی بات آتی ہے تو سورج کی مثالیں نہیں بلکہ چودھویں کے چاند کی مثالیں دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، عابد کے مقابلے میں عالم کی بالکل اسی طرح حیثیت ہے جس طرح چودھویں کے چاند کا چڑھتا ہوا سورج، چودھویں کے چاند کی طرح چڑھتا ہوا چاند جو ہے، اللہ اکبر، رب العالمین نے دیگر لوگوں پہ عالم کی بالکل چودھویں کے چاند کی طرح حیثیت رکھی۔
اللہ نے مقام دیا ہے. نبی علیہ السلام حضرت ابو دردہ مزید اللہ کے رسول کے پیغام کو آگے اللہ کے دین کو حاصل کرنے والوں کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اس بات کو مزید واضح کرتے ہیں کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء. اللہ اکبر. یہ علماء انبیاء کے وارث ہے، اور انبیاء کا ورثہ جو ہے کوئی دینار، کوئی درہم، مال، دولت، روپیہ، پیسہ، سونا، چاندی، یہ انبیاء کا ورثہ نہیں ہوتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. انبیاء کا ورثہ جو ہے آسمانی علم ہے کہ جس کو اللہ آسمانوں سے نازل کرتا ہے. یہ علم ہے انبیاء کا وارث، انبیاء کا ورثہ. اب انبیاء کے ورثے سے جو فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بازار گئے، لوگوں کو دیکھا، لوگ اپنے کام کاج میں مصروف ہیں، تجارت میں مصروف ہیں، لین دین میں مصروف ہیں. اللہ اکبر. خرید و فروخت میں اپنے آپ کو انہوں نے مصروف کیا ہوا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، تم دنیا کی چمک اور دمک میں خرید و فروخت میں مصروف ہو، وہاں پر مسجد نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم کی جا رہی. لوگ اپنا کام کاج چھوڑ کے مسجد گئے کہ شاید کچھ بٹ رہا ہوگا. نیا نیا دور، نیا نیا اسلام، تعلیم ہو رہی ہے، تربیت ہو رہی ہے، لوگ کنورٹ ہو رہے ہیں. ابھی صحیح طور پر، مکمل طور پر وہ دین کو، اللہ کے علم کو ابھی مکمل طور پہ سمجھ نہیں سکے، ان کے سینوں میں محفوظ نہیں ہو سکا. جو ابتدائی مراحل میں تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ مسجد نبوی میں اللہ کے رسول کا ورثے سے مراد مال، کھانے پینے کی اشیاء یا دیگر چیزیں تقسیم ہو رہی ہوں گی. لیکن جب مسجد میں آئے تو کچھ بٹتا ہوا، تقسیم ہوتا ہوا نظر نہیں آیا. ہاں، مسجد کے اندر اللہ کا قرآن پڑھنے والے، پڑھانے والے پڑھا رہے، نبی کی حدیث سنانے والا حدیث سنا رہے، ذکر کرنے والے ذکر میں مصروف ہے. لوگوں نے کہا ابو ہریرہ، تم نے کہا تھا محبوب کا ورثہ تقسیم ہو رہا ہے. انہوں نے کہا یہی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورثہ ہے. یہ اللہ کا دین، نبی کی حدیث ہے، یہ قرآن، یہ تعلیم اور تعلم، یہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورثہ. یہ نبیوں کی میراث ہوتی ہے، یہ اللہ کا دین، اللہ کا علم. اور یہ ہمارا کراچی، یہ روشنیوں کا شہر ہے، یہ غریبوں کی ماں کہلاتا ہے. یہاں مدارس بھی ہیں، یہاں مساجد بھی ہے، یہ دین کے قلعے بڑی تعداد کے اندر موجود ہے. اللہ اکبر. اللہ نے موقع مجھے اور آپ کو دیے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ان مدارس میں اور دین کے قلعوں میں بھیجیں، مواقع سے فائدہ اٹھائیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو دور دراز سفر کر کے جانا پڑتا تھا. اللہ اکبر. کئی دن سفر کرنے کے بعد مدارس میں پہنچا کرتے تھے لوگ، اور معمولی سے علم ملتا تھا. لیکن آج اللہ کا دین، آسمانی علم آپ کے گھروں میں آ چکا ہے. ہر علاقے کے اندر یہ دین کے قلعے مدارس کی اور مساجد کی صورت میں موجود ہے. اب کوئی بہانہ نہیں چلے گا کہ ہم مجبور تھے، پڑھانے والے نہیں تھے. اللہ کی عدالت میں میرا اور آپ کا بہانہ نہیں چلے گا. میں اور آپ اگر نہیں پڑھ سکے تو اللہ اکبر، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ میں اور آپ جتنا ممکن ہو سکے کوشش کریں، اور وگرنہ اپنے بچوں کو ان مدارس کے اندر بھیجیں تعلیم کے حصول کے لیے، اللہ کا دین سیکھنے کے لیے. اللہ اکبر. مجھے اور آپ کو قربانی دینی پڑے گی. اپنے بچوں میں ایک کو ڈاکٹر بنائیں، ایک کو انجینئر بنائیں، ایک کو جناب پروفیسر بنائیں، ایک کو کچھ اور بنائیں، لیکن یہ نیت کریں ہمیشہ سے کہ ہم نے اپنے بچوں میں ایک کو حافظ قرآن بنانا ہے، ایک کو عالم دین بنانا ہے. میرے اور آپ کے مرنے کے بعد بیماریوں میں ڈاکٹر اپنے باپ کا علاج تو کر سکتا ہے، انجینئر جو ہے اللہ اکبر اپنی صلاحیتوں کے ساتھ شاید دنیا کی ترقیاں مجھے اور آپ کو دے سکتا ہے، لیکن میرے مرنے کے بعد جو میرا اور آپ کا جنازہ پڑھا سکے وہ میری اصل قیمتی، وہ میری اساس ہے، وہ میرا سرمایہ ہے. اگر میرے اور آپ کے بچے میرا اور آپ کا جنازہ میرے مرنے کے بعد نہ پڑھا سکے تو یہ بڑی شرمندگی کی بات ہے، انتہائی ندامت اور افسوس کی بات ہے. یہاں پر ہم جنازے پڑھانے کے لیے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، بسا اوقات مسجد میں کوئی موجود نہیں ہوتا، علماء کی مصروفیات ہوتی ہے. میرے آپ کے گھر میں کیوں نہیں ہے میرے اور آپ کے بچے؟ کیوں توجہ نہیں دی میرے اور آپ نے؟
ہر گھر میں جنازے پڑھانے والا، ہر گھر میں نمازیں پڑھانے والا، ہر گھر میں دعوت و تبلیغ اور خطبے دینے والا، اللہ اکبر، کوئی ایک نہ ایک موجود ہونا چاہیے میرے اور آپ کے مرنے کے بعد۔ اصل میرے اور آپ کے مرنے کے بعد اگر کوئی صدقہ جاریہ ہے، یہ دنیا پڑھنے والے لوگ جو ہیں شاید دنیا طلبی میں لگے رہیں گے، لیکن جس کو آپ اللہ کا دین سکھائیں گے، پڑھائیں گے، وہ میرے اور آپ کے ساتھ اصل میرا اور آپ کا صدقہ جاریہ ہوگا، کیونکہ باقی رہنے والا دین ہے، باقی رہنے والا دین ہے، سب کچھ ختم ہو جائے گا، اسی دین پر رب العالمین فیصلے کرے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے قانون بنایا، معلوم ہے آپ کو؟ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم بازاروں میں جاتے ہیں، بیچتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں پتا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لا یبیع سوقنا، ہمارے بازاروں میں تمہیں تجارت کرنے کی اس وقت تک ضرورت نہیں جب تک تم اللہ کے دین کا علم حاصل نہ کر لو۔ حضرت عمر نے قانون بنائے، بہت سارے شعبے جات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بنائے علم دین حاصل کرنے والوں کے لیے۔ دیکھیں نا، ان کی جو شورا کے افراد ہوا کرتے تھے، ان کی جو کمیٹی کے حضرات ہوتے تھے کہ جن کو دور دراز بسا اوقات وہ اللہ اکبر عہدوں پر فائز کرتے تھے، وہ پہلے یہ دیکھتے تھے کہ یہ اللہ کے دین کا علم رکھتا ہے یا نہیں، قرآن کے حافظ کو ترجیح دیا کرتے تھے، اللہ کا دین اگر اس نے سیکھا ہے اس کو اہمیت دیا کرتے تھے، حفاظ کو، قرہ کو، علماء کو اہمیت دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے تو یہ قانون بنا دیا تھا کہ ہمارے بازاروں میں جو خرید و فروخت تجارت کرنے والا ہے، کوئی لین دین کرنے والا ہے، اس کے لیے بھی لازم ہے کہ جب تک اس کے پاس اللہ کے دین کا علم نہیں ہوگا وہ ہمارے بازار کے اندر کاروبار نہیں کر سکتا۔ آج کچھ ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے لا یبیع سوقنا جو کہا کہ جس کو اللہ کا دین کا علم نہیں ہے وہ ہمارے بازار میں تجارت نہیں کرے گا، قطعی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مقصد نہیں تھا کہ بازار میں تجارت کرنے والے جو ہے وہ سند یافتہ عالم ہونے چاہیے، ان کے پاس سند فراغت ہونی چاہیے، ان کی دستار بندی ہونی چاہیے۔ قطعی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقصد یہ نہیں تھا، یقینی حضرت عمر فاروق کا مقصد یہ تھا کہ جو بازار میں تجارت کرنے کے لیے آیا ہے کم از کم اسے حرام اور حلال میں تمیز ہو کہ حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، جائز اور ناجائز کے بارے میں اس کو علم ہو کہ یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے۔ اگر کسی کو حرام حلال میں تمیز نہیں ہے، جائز اور ناجائز کا علم نہیں ہے، تو اسے ہمارے بازاروں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہم ساری چیزوں میں پیچھے، ہم اللہ کے دین سے دور ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھا نہیں، ہم اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے سے غافل ہو چکے۔ حرام حلال میں، جائز اور ناجائز میں ہمیں تمیز نہیں۔ وہاں عمر فاروق جو ہے بازار میں تجارت کرنے والوں کو کہتے حرام حلال میں اگر تمیز، جائز ناجائز میں اگر تو فرق کر سکتا ہے تو تجھے تجارت کرنے کی اجازت ہے، وگرنہ پھر یہی ہوگا کہ بازار میں جا کے وہ تو تماشے دکھانے ہیں کہ اللہ اکبر، نہ خود اپنے آپ کو بچا سکے گا حرام سے، نہ لوگوں کو حرام سے بچا سکے۔ اللہ کے دین سے ہم نے اپنے آپ کو دور رکھا ہے، زندگی کے مقصد کو میں نے اور آپ نے سمجھا نہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں یہ سب کا سب پیٹ ہی ہے، یہ پیٹ اگر بھر جائے تو جنت ہے، اگر یہ پیٹ نہ بھرے تو جہنم ہے۔ یہ مسلمانوں کا انداز نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا وتیرہ نہیں ہے، یہ تو کفار کا طرز زندگی تھا۔ قرآن میں اللہ نے ان کی منظر کشی کی ہے۔ کفار مکہ کہتے ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، وہ تو یہ کہتے تھے یہ زندگی ہی سب کچھ ہے، ہم یہاں پر آئے ہیں، زندگی ہمیں ملی ہے، مر جائیں گے، سب کا سب یہی ختم ہو جائے گا۔
قیامت کے دن ہمیں اللہ کی عدالت میں نہیں کھڑا ہونا، ہمارا حساب کتاب کچھ نہیں۔ اور میرے بھائی زندگی کے مقصد کو سمجھنا ضروری ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شریک لہ وبذالک امرت۔ اللہ اکبر، یہ انسان کی زندگی کا مقصد اللہ بیان کر رہا ہے۔ میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا للہ رب العالمین۔ اللہ قرآن میں زندگی کے مقصد کو بیان کرتا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى اللہ الملک الحق۔ ہر ایک نے اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حساب لے گا۔ قیامت کے دن سارے معاملات پر اللہ گفتگو کرے گا۔ علم دین حاصل کیجئے، زندگی کے مقصد کو سمجھیے، اللہ کے دین کا علم ہوگا۔ اللہ کے دین کا علم اگر میرے اور آپ کے پاس ہوگا تو یقینی بہت بڑے بڑے میں اور آپ فتنوں سے محفوظ رہیں گے۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ نے علم سیکھا، باوجود اس کے کہ اللہ اکبر، اللہ نے نبی کے صحابہ کو مقام دیا۔ ایک بہت بڑا نام علم کی دنیا میں آتا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو ابن عباس بھی کہا جاتا ہے۔ معمولی نام نہیں ہے، یہ نبی کے چچا زاد بھائی ہے، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی کزن ہے۔ علم دین کی کتنی تڑپ ہے۔ نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، اپنا ہم عمر ایک نوجوان، انصاری نوجوان سے، اپنے دوست سے کہتے ہیں کہ دیکھو نبی علیہ السلام کے صحابہ موجود ہیں، اللہ کے رسول تو دنیا سے چلے گئے لیکن نبی کے صحابہ موجود ہیں، کبار صحابہ کہ جنہوں نے اللہ کے نبی کی خدمت کی ہے، دو زانو ہو کر کائنات کے امام سے دین سیکھا ہے۔ اللہ اکبر، ہم ان صحابہ کے پاس چلتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیثیں پڑھیں گے، سمجھیں گے، اللہ ہمیں عزتوں سے نوازے گا۔ اس نوجوان نے کہا، اے ابن عباس تجھے کیا ہو گیا ہے؟ یہ اتنے بڑے بڑے کبار، بڑی عمر کے صحابہ موجود ہے، یہ دین کا کام کر رہے ہیں، پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ چل رہا ہے، ان کے مقابلے میں تیری اور میری کیا حیثیت ہوگی؟ یہ سمجھ لیجئے، اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ اللہ کا دین، نبی کی حدیث تیرے اور میرے محتاج نہیں ہے، یہ کام ہو رہا ہے، میری تیری ان کے مقابلے پر کوئی حیثیت نہیں۔ نہ مانا، ابن عباس نے انہیں چھوڑا اور اللہ کے دین کا علم سیکھنے کے لیے کبار، بڑی عمر کے صحابہ کہ جو اللہ کے رسول سے سیکھ چکے تھے، ان کی خدمت میں جا کے بیٹھنا شروع کر۔ ان کی زندگی کا ایک واقعہ یہ بھی کہ حضرت ابن عباس ایک صحابی کے گھر میں گئے، دروازے کو دستک دی، پتہ چلا کہ اللہ کے رسول کی حدیث ان کے پاس۔ دروازے کو دستک دی، گھر میں سے جواب آیا کہ گھر والا سو رگا گئے، جس سے دین سیکھنے کے لیے گئے، اللہ کے نبی کی حدیث پڑھنے کے لیے گئے، وہ آرام کر رہے گئے، قیلولہ کر رہے گئے، آرام کر رہے گئے۔ انہوں نے زبردستی نہیں کی کہ نہیں ان کو بغیر نکالو، نہیں نہیں نہیں، بلکہ ان کے انتظار میں گھر کے باہر ایک کنارے پر اللہ اکبر اپنی چادر اتاری، گول تکیہ بنایا، سر کے نیچے رکھ کے اللہ اکبر، یا اپنے جسم کے اوپر اوڑھ کر تھوڑی دیر خود بھی قیلولہ کرنے لگے۔ باہر گلی میں ہی کنارے پر لیٹ جاتے۔ آپ اندازہ کیجئے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کا دین کس طرح صحابہ نے سیکھا ہے، کس طرح اللہ اکبر دعوت و تبلیغ کا انہوں نے کام کیا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان کو اٹھاؤ۔ کچھ وقت کے بعد اہل خانہ جن کے پاس وہ حدیث لینے کے لیے گئے تھے، وہ گھر سے باہر آئے اور انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے، آپ میرے دروازے پر آئے ہیں، آپ مجھے بلا لیتے۔ حضرت ابن عباس نے کہا کہ میں اللہ کے رسول کی حدیث سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا آپ اللہ کے رسول کے چچا زاد بھائی ہیں، اللہ اکبر، سید خاندان سے تعلق ہے،
आला कबीले से ताल्लुक है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से है, आपने हुक्म किया होता मैं चलकर आपको हदीस सिखाने, पढ़ाने, समझाने के लिए आपके दरवाजे पर आता, आपको मेरे दरवाजे पे आने की जरूरत नहीं थी। यकीन जानिए मुझे और आपको ये सबक देकर गए इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु कि प्यासा कुएं की तरफ जाता है, कुआं कभी भी प्यासे की तरफ नहीं आता। जितनी मेहनत करेगा इंसान, अपने बड़ों का अदब और एहतराम करेगा, अल्लाह अकबर रब्बुल आलमीन उतना ही बुलंद करेगा। देखे ना, अल्लाह अकबर, जो अल्लाह के लिए झुकता है अल्लाह उसे बुलंद कर देता है। हजरत अब्बास इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु एक वक्त आया कि अपने शागिर्दों को अल्लाह का दीन सिखा रहे थे, अल्लाह का दीन पढ़ा रहे थे, नबी की हदीसों से आगाही दे रहे थे। वो नौजवान जिसने इब्ने अब्बास को कहा था कि अल्लाह का दीन हमारा मोहताज नहीं, ये बड़े बड़े किबार सहाबा सीखने सिखाने के अमल में लगे हुए हैं, मेरी तेरी इल्म के मुकाबले पर कोई हैसियत नहीं है, वो ये कहकर दूसरी तरफ चले गए। लेकिन इब्ने अब्बास ना उम्मीद नहीं हुए, मायूस नहीं हुए, वो दीन सीखने में मसरूफ रह गए। जब वो लोगों को दीन सिखा रहे थे, उसी नौजवान ने गुजरते हुए कहा, ऐ अल्लाह के रसूल के चचा के बेटे, तू हमसे ज्यादा अक्लमंद निकला। अल्लाहु अकबर, अगर मैं तेरी बात मानता तो अल्लाह मुझे भी तेरी सफ में खड़ा कर देता, मुझे भी रब्बुल इज्जत मकाम और रिफत और मर्तबत से नवाजता अगर मैं तेरी बात को मानता। और हजरत अब्बास में कितनी आजिज़ी थी, कितना दर्द था अपने शागिर्दों का। मैं अक्सर कहता हूं, आपने पहले भी शायद ये बात उलमा से यकीनी सुनी होगी, हो सकता है मुझसे भी सुनी हो। इब्ने अब्बास से किसी ने पूछा, अल्लाह ने आपको बड़ा मकाम दिया है, बड़ी रिफात और मर्तबत से नवाजा है, बड़ी शान रब्बुल इज्जत ने आपको अता की है, इस शान की वजह कोई राज हमें बता दीजिए। इब्ने अब्बास ने कहा, मुझे इतना तो अंदाजा नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जब मैं अपने शागिर्दों को पढ़ाने के लिए आता हूं, उससे पहले अल्लाह के सामने हाथ उठा के दुआ करता हूं, अल्लाह जितना इल्म तूने मुझ इब्ने अब्बास को अता किया है, उससे ज्यादा दीन का इल्म तू मेरे शागिर्दों को अता फरमा दे। कहते हैं उस्ताद हमेशा आखिरी गुर अपने पास रखता है, मशहूर है ना ये, लेकिन वहां कैफियत क्या है, वो आखिरी गुर भी देना चाहते हैं और कहा वो गुर जो मेरे पास नहीं है, अल्लाह तो मेरे शागिर्दों को वो सारे गुर अता फरमा। तरक्की नहीं मिलेगी, शान और मकाम, इतना अल्लाह ने उनको इज्जतें दी। आज भी अगर इल्म की बात आती है, कुरान की बात आती है, तफसीर की बात आती है, हदीस की बात आती है, तो सफ़े अव्वल में अगर खुदा की कसम किसी का नाम आता है तो वो इसी बच्चे का नाम के जिसको इब्ने अब्बास कहा जाता था। अल्लाह से दुआ करे और यही हमारी ये बच्चों की उम्र है। आज अगर हम कदर कर लेंगे, इसको अहमियत दे देंगे, माँ बाप अपने बच्चों पर तवज्जो दे देंगे, इंशाअल्लाह इन बच्चों ने परवान चढ़ना है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमारा हामी नासिर हो, हमें इखलास अता फरमाए और जो